دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں علی نامی لڑکا رہتا تھا۔ علی ہمیشہ اپنے گاؤں کے آس پاس کے جنگلات، میدانوں اور دریاؤں کی کھوج میں رہتا تھا، جہاں ہر وہ قدرت کے چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ خزانے تلاش کرتا رہتا۔ ایک دن وہ چٹانی پہاڑوں کے قریب کھیل رہا تھا کہ اس نے ایک بڑا دبے دار انڈا دیکھا جو نرم مٹی میں آدھا دبا ہوا تھا۔ علی کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے سوچا یہ ضرور ڈائناسور کا انڈا ہوگا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے انڈے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ انڈا گرم تھا اور اس میں ایک جادوئی روشنی چمک رہی تھی۔ علی بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا تاکہ اپنے گھر والوں کو یہ انڈا دکھا سکے، لیکن راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انڈا ہلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی نے انڈے کو زمین پر رکھ دیا اور اس نے دیکھا کہ انڈے کی سطح پر چھوٹی چھوٹی دراڑیں نظر آنے لگیں۔ جلد ہی انڈا ٹوٹ گیا اور ایک ننھا سا ڈائناسور نکل کر باہر آ گیا، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ سبز رنگ کا تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ واہ، ایک اصلی ڈائناسور، علی نے حیرت سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ علی کچھ کردہ، ڈائناسور نے ایک شرارتی دھاڑ ماری اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ علی بھی ڈائناسور کے پیچھے ہنستا ہوا بھاگ نکلا، جو کہ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے علی کو پورے گاؤں میں دوڑاتے ہوئے ہر طرف ہنگامہ برپا کر دیا۔ آخر کار ننھا ڈائناسور گاؤں کے فوارے کے پاس آ کر رک گیا۔ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ ڈائناسور نے مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور اس میں چھلانگ لگا دی، جس سے دونوں پانی میں بھیگ گئے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تم ایک شرارتی ننھے ڈائناسور ہو، اور ہنستے ہوئے ننھے ڈائناسور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی جو کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کوئی خاص چیز پالی ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام ڈائناسور نہیں ہے نوجوان لڑکے، یہ ڈائناسور کا ننھا بچہ ایک جادوئی انڈے سے نکلا ہے، اور یہ جادوئی ڈائناسور ہے۔ علی نے ننھے ڈائناسور کی طرف دیکھا جو اب اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دل میں ایک نرم خوشگوار احساس پیدا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد علی اور اس کا دوست ڈائناسور، جس کا نام اس نے ڈینو رکھا تھا، دونوں نے ایک ساتھ بہت سی مہم جوئی کی، اور جہاں بھی گئے ہنسی اور خوشی بکھیرتے گئے۔ گاؤں کے لوگ جلد ہی ڈائنو کو پسند کرنے لگے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں جو کہ سرسبز جنگلات اور چمکتے ہوئے جھیلوں کے بیچ میں واقع تھا، اس میں ایک چھوٹا سا آرٹ میوزیم تھا۔ اس میوزیم میں پوری دنیا سے لائی گئی پینٹنگ لٹک رہی تھی، لیکن ان میں ایک پینٹنگ ایسی تھی جو باقی سب سے مختلف تھی۔ یہ پینٹنگ ایک تتلی کی تصویر تھی جو کہ پھول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رنگ اتنے دلکش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ زندہ ہو۔ اسے پینٹنگ میں ایک جادوئی تتلی پری رہتی تھی جس کا نام نورین تھا۔ نورین کے پر چمکدار اور خوبصورت تھے۔ ایک دن ایک اکرم نامی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ میوزیم آیا۔ اکرم کو نئی نئی جگہ پر جا کر آرٹ دیکھنے کا خاص شوق تھا۔ جب وہ میوزیم میں گھوم رہا تھا تو اس کی نظر اس تتلی پر پڑی۔ وہ اس کی زندہ دلی کا محو ہو گیا۔ اکرم جب اس پینٹنگ کے قریب آیا تو اس نے ہلکی سی آواز سنی۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ اس کو لگا جیسے یہ اس کا وہم ہو، مگر پھر دوبارہ اسے وہی آواز سنائی دی۔ سرگوشی کرتی ہوئی تتلی کی آواز آئی کہ میری مدد کرو۔ اکرم نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے جواب دیا، میں نورین ہوں جو تتلی پری میں زندہ ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ علی کا دل جوش اور عزم سے بھر گیا۔ اس نے سوچا مجھے نورین کی مدد کرنی چاہیے، مگر کیسے کروں؟ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ نورین نے کہا کہ تمہیں جادو کو توڑنے کے لیے جادوگر کی چھڑی تلاش کرنی ہوگی جو اسی میوزیم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تم اسے تلاش کر لو تو پینٹنگ کو چھڑی سے چھو لو تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اکرم نے چھڑی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، تصویروں کے پیچھے، مجسموں کے نیچے اور ہر کونے میں دیکھا۔ آخرکار اسے ایک قدیم گلدان کے پیچھے دھول سے اٹی چھڑی ملی۔ چھڑی پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس کے سرے پر ایک قیمتی پتھر بنا ہوا تھا جو ہلکی سی روشنی پیدا کر رہا تھا۔ اکرم نے چھڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پینٹنگ کے پاس گیا۔ اکرم نے گہری سانس لی اور چھڑی کو پینٹنگ سے چھوا۔
فوراً ہی جادوئی روشنی سے کمرہ بھر گیا اور نورین تتلی پری پینٹنگ سے باہر نکل آئی اور اس کے پروں پر کوسے قزح کے رنگ چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہادر لڑکے، تم نے مجھے جادوگر کے طلسم سے آزاد کرا دیا، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ اکرم نے پوچھا، تم کو کس نے قید کیا تھا اور تم کون ہو؟ نورین نے کہا، میں جنگل کی نگرانی کرتی تھی، مگر ایک دن ایک شرارتی جادوگر جو کہ میری خوبصورتی اور مہربانی سے حسد کرتا تھا، اس نے مجھے پینٹنگ میں قید کر دیا۔ نورین نے کہا، میں قید سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور پھر میں کسی ایسے شخص کا انتظار کرنے لگی جو کہ میری مدد کرے اور مجھے آزاد کر دے۔ نورین نے اکرم کو ایک چھوٹا اور چمکتا ہوا موتی تحفے میں دیا، یہ ہمیشہ تمہیں ہماری مہم کی یاد دلائے گا۔ نورین نے کہا کہ اگر تمہیں میری کہیں بھی ضرورت پڑے تو اسے اپنے قریب رکھنا اور میں تمہاری مدد کو آؤں گی۔ نورین نے علی کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور میوزیم سے باہر اڑ گئی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس خوبصورت گاؤں میں ایک پر اسرار جھیل تھی۔ جھیل سے گاؤں کے سب لوگ خوفزدہ تھے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی اس جھیل میں تیرنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگوں کا خیال تھا کہ جھیل میں کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جو بھی جھیل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک دن ایک کسان ارحم دھوتی باندھ کر جھیل میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا جھیل کے قریب مت جاؤ، یہ جگہ منحوس ہے، آج تک جو بھی جھیل میں گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ کسان ارحم نے کہا، ماں یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں کل جھیل میں تیرنے ضرور جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو جھیل میں گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بیٹا یہ جھیل کوئی عام جھیل نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح غائب ہو جاؤ۔ لیکن بیٹا اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا اور اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور جھیل کی طرف جانے لگتا ہے۔ اگلے دن وہ کسان ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ جھیل کے پاس پہنچتا ہے اور گاؤں کے دوسرے لوگ دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ ارحم جھیل میں مت جاؤ، یہ وہی جھیل ہے جس میں آج تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اپنے دوست کی بات سن کر ارحم نے کہا کہ آپ لوگ وہی پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہو، میں ضرور واپس آؤں گا اور تم سب کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر ارحم جھیل میں داخل ہوتا ہے۔ ارحم جھیل میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک جھیل کے پانی میں ایک عجیب سی ہلچل ہوتی ہے اور پانی کی سطح پر ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جادوئی لڑکی تھی جس کا چہرہ لڑکی کا تھا اور نیچے سے وہ مچھلی کی مانند تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارحم نے کہا، تم کون ہو؟ ارحم، تم میرے جال میں آ چکے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں اس جھیل کی ملکہ ہوں، جو بھی اس جھیل میں آتا ہے میں اسے نہیں چھوڑتی۔ ارحم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے، لیکن اس جادوئی لڑکی نے اسے اپنے جادو سے پکڑ لیا۔ ارحم چیختا چلاتا ہے لیکن کوئی بھی اب اسے بچانے والا نہیں تھا۔ ارحم کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا ہے تو وہ ڈر کر گاؤں واپس آ گئے اور گاؤں کے سب لوگوں کو واقعے کے بارے میں بتایا۔ سب کو معلوم تھا کہ اس جادوئی لڑکی نے ایک اور جان لے لی ہے۔ ارحم کی ماں زور و قطار روتی ہوئی جھیل کی طرف بھاگی۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس جادوئی لڑکی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیاں لے کر جھیل کی طرف آئے اور انہوں نے کہا، بہت ہو گیا، اب اس جادوئی لڑکی کو ختم کرنا ہوگا، یہ جھیل تو ہمارے لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گی۔ گاؤں کے لوگوں کے پاس نیزے اور لاٹھیاں تھیں، وہ لوگ نیزے اور لاٹھیاں لے کر جھیل میں داخل ہو گئے۔ اس جادوئی لڑکی نے انہیں روکنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گاؤں کے نوجوانوں نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا۔ آخر کار انہوں نے اس جادوئی لڑکی کو جھیل کے کنارے گھیر لیا اور اسے نیزے اور لاٹھیاں مار مار کر مار دیا۔ اس نے مرتے مرتے کہا، تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میری لاش ہمیشہ تم لوگوں کو پریشان کرے گی۔ اس کی موت کے بعد جھیل کے پانی میں گہری خاموشی چھا گئی اور اس کی موت کے بعد جھیل کا خوف ختم ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ارحم کی ماں روزانہ اپنے بیٹے کی یاد میں روز جھیل کے کنارے جاتی، آنسو بہاتی اور کہتی، بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جھیل خطرناک ہے،
لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. تمہاری بات نہ ماننے کی وجہ سے میں آج تمہاری جدائی برداشت کر رہی ہوں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی بات کو نہ مانیں تو ہمیں بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی دانیہ رہتی تھی. دانیہ کا ایک خواب تھا کہ وہ جادو کی دنیا میں رہتی، اس لیے وہ ہمیشہ جنگلوں کا سفر کرتی. ایک دن جب دانیہ جنگل میں گہرائیوں کے راستے پر چل رہی تھی تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے جھاڑیوں میں ایک ڈبہ چھپا ہوا تھا اور اس کی سطح پر ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی اور دانیہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے گرد کوئی راز ہے. دانیہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی. اس نے بنا وقت ضائع کیے اس ڈبے کو صاف کرنے لگی. جیسے ہی دانیہ نے اسے کھولا، سنہری رنگ کی روشنی اس ڈبے سے باہر آئی اور اس ڈبے کے اندر ایک کرسٹل کی بال لٹک رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ببل چل رہے ہوں. دانیہ نے گیند کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس میں ایک عجیب روشنی محسوس کی. اچانک اسے ایسا لگا کہ دنیا گھوم رہی ہے اور پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک جادوئی جنگل میں ہے جہاں پر درخت باتیں کر رہے تھے اور پھول ہوا میں ناچ رہے تھے. دانیہ نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گئی ہے جہاں جادوئی چیزوں کا راز ہے. دانیہ اس جادوئی ڈبے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جنگل میں گھومنے لگی. اس کی راہ میں جانور اور پودے آئے جنہوں نے دانیہ کی دلچسپی کو بڑھانے میں مدد کی. آخر کار دانیہ جادوئی جنگل کے درمیان تک پہنچ گئی. وہاں ایک شاندار محل تھا جس کی دیواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں اور اس کے درمیان میں ایک عقل مند آدمی کھڑا تھا جو جنگل کے جادو کا محافظ تھا. عقل مند آدمی نے مسکرا کر دانیہ کو جادوئی ڈبے کا حقیقی مقصد بتایا. یہ جنگل کے قدیم محافظوں کا تحفہ تھا جو خالص دل والے اور بہادر لوگوں کو دیا جاتا تھا. اس کی طاقت جادو میں نہیں بلکہ اس سفر میں تھی جو اس نے متاثر کیا. حیرت زدہ ہو کر دانیہ اپنے گھر واپس آ گئی اور اس کے دل میں نئی حکمت اور حیرت کی روشنی تھی. اگرچہ اس نے جادوئی جنگل کو پیچھے چھوڑ دیا تھا لیکن اس کی جادوئی مہمات کی یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہ گئیں، اس کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ خود پر یقین اور تخیل کی طاقت میں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ہانیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی. اس کا دل بہت ہمدرد اور نرم تھا. وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی حالانکہ اس کے پاس وسائل بہت ہی کم تھے. ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اس نے چھوٹی چڑیا کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی میری مدد کرو، میری مدد کرو، کیونکہ وہ ایک کانٹے کی جھاڑی میں پھنس گئی تھی. ہانیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں. ہانیہ نے چڑیا کو کانٹوں سے آزاد کروا دیا. چڑیا نے کہا شکریہ مہربان لڑکی، دراصل میں ایک پری ہوں جو کہ بھیس بدل کر آئی ہوں. کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے اس لیے میں تمہیں کچھ خاص دینا چاہتی ہوں. ہانیہ نے حیرت سے پوچھا تم مجھے کیا دے سکتی ہو؟ یہ لو کچھ جادوئی بیج، تم اسے اپنے باغ میں بو دینا اور یہ کچھ شاندار بن جائے گا. ہانیہ نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے کھیت میں چلی گئی. اس نے بیج اپنے باغ میں بو دیے اور بہترین کی امید کرنے لگی. ہانیہ صبح ایک عجیب آواز سن کر اٹھ گئی. جب وہ باہر بھاگی تو حیران رہ گئی کہ وہاں ایک بڑا درخت کھڑا تھا جہاں اس نے بیج بوئے تھے. وہ درخت خوشبودار رنگ برنگے پھلوں سے سجا ہوا تھا. ہانیہ نے جب اس درخت کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور اس نے کچھ پھل توڑے اور گاؤں کی مارکیٹ میں لے گئی. اس نے بلند آواز میں کہا تازہ پھل برائے فروخت. یہ سن کر بہت سارے لوگ پھل خریدنے آئے اور جلد ہی اس نے اتنے پیسے کما لیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئی. اس نے اپنے ہمسایوں کے لیے کھانا خریدا اور ان کے گھروں کی مرمت میں مدد کی. ایک دن جب وہ مزید پھل توڑ رہی تھی تو چڑیا واپس آئی. اس نے کہا ہانیہ تمہارا دل تمہارے باغ کی طرح بڑا ہے. ہانیہ مسکرائی تمہارا بہت شکریہ، یہ تو میں صرف وہی کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں. تم نے پہلے میری مدد کی ہے. چڑیا نے کہا یاد رکھو مہربانی دنیا میں جادو لاتی ہے. اس دن کے بعد ہانیہ نے پھل اور مہربانی سب کے ساتھ بانٹنی شروع کر دی. اس نے کبھی بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جادوئی طاقت کو نہیں بلایا. اس طرح ایک غریب لڑکی نے دل کی محبت اور مہربانی سے اپنی اور دوسروں کی زندگی بدل دی. صرف اسی وجہ سے اس نے مہربانی کا انتخاب کیا. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ محبت اور مہربانی ہماری زندگیوں میں جادو لا سکتی ہے.
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی مائرہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ مائرہ کا دل ہمیشہ خوابوں اور جادوئی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان رنگین بادلوں سے بھرا ہوا تھا، مائرہ اپنی نانی کے کمرے میں گئی۔ وہاں اس نے ایک چابی دیکھی جو دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ مائرہ نے جیسے ہی چابی نکالی، دیوار سے ایک روشنی چمکنے لگی اور آہستہ آہستہ ایک جادوئی شیشے کا دروازہ بن گیا۔ مائرہ نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لے جا کر دیکھا تو کوئی چیز اس کا ہاتھ دیوار کے اندر لے گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہو۔ جیسے ہی مائرہ نے ہمت جمع کر کے آہستہ سے اندر قدم رکھا تو اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ ایک جادوئی دنیا میں چلی گئی ہے۔ یہ دنیا خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، جہاں ہر چیز چمکتی اور روشن تھی۔ اچانک مائرہ نے ایک پری کو دیکھا جو اس کے سامنے آ کر اڑنے لگی۔ پری کے چہرے پر نرم مسکراہٹ اور پروں پر ایک سنہری چمک تھی۔ پری نے مائرہ کو بتایا کہ میرا نام صنم ہے اور اس نے بتایا کہ وہ اس جادوئی دنیا کی محافظ ہے۔ صنم نے مائرہ سے پوچھا، تم کیسے آئی ہو؟ مائرہ نے صنم کو بتایا، میں نے اپنی نانی کے پرانے آئینے کو دیکھا تو ایک جادوئی دروازہ بن گیا۔ صنم نے بتایا کہ یہ دیوار ہماری دنیا کا دروازہ ہے، لیکن تمہیں جہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن یہ دنیا عام لوگوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ مائرہ نے کہا کہ میں یہاں سے واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ صنم نے جواب میں کہا، تمہیں ایک جادوئی ستارے کو تلاش کرنا ہوگا جو تمہیں یہاں سے لے جائے۔ وہ ستارہ ہماری جھیل کے کنارے پر ہوتا ہے، لیکن تمہیں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ شام ہونے والی ہے اور شام کے وقت جادوئی دنیا کی روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ صنم اور مائرہ جلدی جلدی جھیل کی طرف چلنے لگی۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ وہ ستارہ بالکل دروازے پر چمکتے ہوئے ستارے جیسا تھا۔ صنم نے ستارے کو اٹھا کر مائرہ کو دیا۔ صنم نے کہا، یہ ستارہ تمہیں اپنی دنیا میں واپس لے جا سکتا ہے، لیکن جب بھی تمہیں ضرورت ہو اس آئینے کی دیوار سے واپس جادوئی دنیا میں آ سکتی ہو۔ مائرہ نے صنم سے ستارہ لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی مائرہ نے ستارے کو آئینے کی دیوار پر رکھا، روشن دروازہ کھل گیا۔ مائرہ واپس اپنی نانی کے کمرے میں آ گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک کتا خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر بہت پھرا لیکن اسے کہیں بھی خوراک نہ ملی۔ پھرتے پھراتے وہ ایک قصاب کی دکان پر آ گیا۔ وہاں اس نے ایک مچھلی دیکھی جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے مچھلی کو اٹھایا اور تیزی سے کھانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلا تاکہ کوئی اس کے پیچھے آ کے اس کی مچھلی نہ چھین لے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ندی کے قریب پہنچا۔ جب وہ ندی کا پل پار کرنے لگا تو اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کوئی اور کتا ہے جو ندی میں مچھلی پکڑے کھڑا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس سے بھی مچھلی چھین لے، لیکن جیسے ہی اس نے مچھلی چھیننے کے لیے منہ کھولا تو اس کی اپنی مچھلی بھی پانی میں گر گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ کوئی اور کتا نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی عکس ہے، اور وہ دوسرے کتے سے مچھلی چھیننے کی وجہ سے پہلی مچھلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہو اس پر صبر شکر کرنا چاہیے اور دوسری چیزوں کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ تو بری بلا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ پتہ نہیں آج پڑھائی کرنے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا، حالانکہ میں نے پڑھائی کرنے کے لیے صبح صبح ہی اٹھ گیا تھا، پھر بھی میرے سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رات کو میں نے اچھی طرح سے سویا نہیں۔ لیکن اس نے سوچا میں تو 10 بجے ہی سو گیا تھا، یعنی 8 گھنٹے نیند لی، اور 8 گھنٹے کی نیند تو بہت ہوتی ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کوئی اور کام کرنا چاہیے، پھر پڑھائی کروں گا، پھر دل بھی کرے گا۔ یہ سوچ کر ببلو گھر میں ہی ٹہلنے لگا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کام کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں۔ پھر وہ ٹی وی پر کارٹون اور فلم دیکھنے لگا، لیکن اسے پڑھائی کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا اور پھر سے پڑھائی کرنے لگا، کیونکہ ببلو کا سارا ہوم ورک رہتا تھا، لیکن پڑھائی میں دل نہ لگنے کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا، مجھے کسی دوست سے مدد لینی چاہیے۔
चाहिए। इस तरह उसके दिल में लिली नाम की गिलहरी, कट्टी नाम की बिल्ली और मिकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम उसके जहन में आए। फिर उसने सोचा मिकू के पास जाता हूँ, वो काफी ज़हीन भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए बबलू अपनी किताबें और कापियाँ उठाए मिकू से मिलने निकल गया। जब मिकू के पास गया तो मिकू ने कहा, अच्छा हुआ बबलू तुम मेरे पास आ गए। मिकू ने बबलू को खुशामदीद कहा, लेकिन जब उसने बबलू के पास किताबें देखी तो हैरान हो गया और पूछा, तुम किताबें लेकर आए हो, तुम्हें मुझसे कोई खास काम है क्या? बबलू ने कहा, हाँ यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। मेरा इतना ज्यादा होमवर्क पड़ा हुआ है, मैं कैसे करूँगा? बबलू की बात सुनकर मिकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो, अम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, हम पहले वो पराठे खा लेते हैं, फिर पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। बबलू ने अपने पेट पर हाथ फिरते हुए कहा, पराठे तो बहुत मजेदार थे, अब बताओ मैं क्या करूं? अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मिकू ने उसे समझाया कि तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपना होमवर्क कैसे पूरा करना है। तुम हर सुबह 3 घंटे का वक्त निकालो, 3 घंटे अपना होमवर्क करो। इन 3 घंटों में कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी बबलू बोला कि जैसे हमारे स्कूल में अलग अलग पीरियड होते हैं, उर्दू के पीरियड में सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं और इंग्लिश के पीरियड में सिर्फ इंग्लिश, इसी तरह तुम अपना टाइम टेबल पढ़ाई के लिए सेट करोगे। कुछ भी हो जाए, इन 3 घंटों की क्लास में तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो और बात है, वैसे तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा। ये सुनकर बबलू बोला, अब मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दूंगा। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मिकू तुम्हारा शुक्रिया। तब मिकू बोला, भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है।